الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 تلاوت کی۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت مومنین متقین کے صفات بیان کر رہے ہیں اور ان کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی علامات کیوں بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ متقین کی صحبت اختیار کرو، متقی لوگوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم کونوا مع الصادقین۔ متقی لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ہر گروہ میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے لباس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے متقین کی علامات کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ جو علامات بیان ہوں گی، اگر کسی بندے میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو وہ متقین میں شامل ہے، اور اگر کسی بندے میں یہ صفات نہیں ہے تو وہ متقین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو علامات ہیں، یہ علامات دو طرح ہیں۔ ایک علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ، اور ایک علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بعض علامتیں ایسی ہیں جو حقوق العباد میں آتی ہیں، اور بعض علامتیں ایسی ہیں جو حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ اب ان دو علامتوں میں سے بندوں کے جو حقوق کے ساتھ تعلق تھا اس کو پہلے ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ جن علامات کا تعلق تھا وہ بعد میں دوسری آیت میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اصل کے اعتبار سے اللہ کے حق تمام حقوق سے پہلے اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں وہ سب سے پہلے، لیکن اللہ رب العزت کو ان حقوق کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ان حقوق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کو نقصان نہیں ہے۔ اس کے برخلاف بندے کے جو حقوق ہیں، بندے کو اس کی ضرورت ہے، بندے کو اس کے ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اگر ادا نہ کیے جائے تو اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت ارحم الراحمین بھی ہیں،
اکرم الاکرمین بھی ہیں، تو اگر آپ ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، معافی مانگ لے تو معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ بندے کا حق ایسا نہیں ہے، بندے کے حقوق میں معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے، معاشرے کی درستگی، معاشرے کا امن، یہ تمام کے تمام حقوق العباد پہ ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، اور ان حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد یہ برپا ہوتا ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بندے کے جو حقوق تھے اس کو پہلے ذکر فرمایا، اور اپنے جو حقوق تھے ان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تو اب سب سے پہلی جو علامت ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ مومن کی علامت یہ ہے، متقی کی علامت یہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، آسودگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں اور تندرستی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ یہاں یہ جو دو لفظ آئے السراء والضراء، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غریب بندہ یہ نہ سمجھے یہ کام امیروں کا ہے، اس خصلت سے وہ محروم نہ ہو۔ ہر بندے کو اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے، اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کے پاس 1000 پیسہ ہے، اس میں سے 1 پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ خرچ کرنے میں جس طرح 1000 میں سے 1 خرچ کرنا امیر کے لیے مشکل نہیں، اسی طرح غریب کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ خصلت ہے، دوسروں کا تعاون کرنا، یہ خصلت کی برکت سے اس کی غربت اللہ رب العزت ختم کر دے۔ تو فرمایا کہ ہر حال میں خرچ کرنے والے، چاہے ان کی حالت اپنی آسودگی کی ہے، تندرستی کی ہے، لیکن خرچ کرنے میں وہ آگے، سخاوت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریبنا الی الناس قریبنا الی اللہ قریب الی الجنہ بعید من النار۔ جو خرچ کرنے والا سخی بندہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے، جنت کے وہ قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے وہ دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من الناس بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب الی النار۔ اور جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، فرمایا یہ لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے وہ قریب۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ فطری طور پہ انسان 2 حالتوں میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس آسودگی آ جائے، مال و دولت زیادہ آئے، اب اس مال و دولت کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور یا اس سے مال چلا جائے، فقر و فاقہ اتنا آیا
کہ اس فقر و فاقے کی وجہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ ظفر شاہ دہلوی نے اس بارے میں بہت بہترین کلام کیا، کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں وہ اللہ سے غافل نہیں ہو، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انگور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیا، اور کچھ تھا نہیں، انگور کا ایک دانہ تھا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پیاز کا دانہ دے دیا، اپنی حیثیت کے مطابق جو ان کے پاس تھا وہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ خصلت اپنے اندر پیدا کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صدقے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو لوگ تھے سونا چاندی والے وہ سونا چاندی لے آئے، جن کی جو حیثیت تھی وہ لے آئے، بعضوں نے کھجور کے کچھ چھال لے آئے۔ ایک صاحب اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ حضرت میرے پاس مال تو نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن آج میں اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں کہ میں معاشرے میں معزز آدمی ہوں، عزت والا ہوں، آج کے بعد میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اپنی عزت کو۔ تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ خرچ صرف مال نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ينفقون خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں وقت دینا اللہ کے راستے میں، اللہ کے ذکر میں وقت دینا، یہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ محنت، اپنے جسمانی محنت کرنا، یہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت ينفقون فی السراء والضراء، اور دوسری صفت فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ کہیں غصہ آ گیا، اس غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، دل سے معاف بھی کرتے۔ ایسا نہیں ہے فی الحال آپ نے غصے پہ کنٹرول کیا اور دل میں قدورت رکھی اور موقع کے تلاش میں رہے، اور جب موقع آئے تو اپنے غصے پہ عمل کرے۔ تو عافین کا معنی ہے دل سے معاف کرنا، دل سے معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے، واللہ یحب المحسنین، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ جس نے غصہ دلایا تھا اس سے انتقام نہیں لیا، دل سے معاف کر دیا، اور تیسرے درجے پہ جا کر اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک بھی کر لیا۔ تو یہ جو دوسری صفت ہے اس کے 3 درجے،
امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا ایک واقعہ امام بحیقی نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک باندی تھی، وہ ان کو وضو کرانے کے لیے پانی لے آئے برتن میں، تو وہ جو برتن تھا گرا اور پانی ان کے کپڑوں کے اوپر گرا جاتا۔ اب یہ فطری طور پہ ایسے موقع پہ انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا، باندی نے کہا کہ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، متقی کی صفت تو یہ ہے کہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں انتقام نہیں لوں گا۔ پھر اس نے مزید جرأت کر کے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہنے لگے میں دل سے آپ کو معاف کر دیا، میں اس بات کو دل میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اس نے مزید جرأت کرتے ہوئے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا، احسان یہی ہے کہ آپ باندھی ہے تو میں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ متقی کی صفت، انتقام نہ لینا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ سامنے آ جائیں جن کے اللہ پہ کوئی حق ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ پہ حق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں معاف کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ پہ حق۔ تو اصل اسلام کا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑ لائے اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور معاف کرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی، انہیں معاف کرو، اس کا بہت بڑا انعام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندے نے بازار میں برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ امام صاحب خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور شام کو ایک آدھ تھیلے میں کچھ درہم دینار ڈال کے اس کے گھر گیا۔ دستک دی، بندہ باہر آیا، کہا یہ لے لے، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ وہ شرمندہ ہوا، معافی مانگی، اور امام صاحب کے اس اخلاق کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس نے علم حاصل کیا اور عالم بن گیا۔ تو فرمایا کہ متقی کامل وہ ہے جو اپنے غصے کو دبائے، دل میں اس کی قدورت نہ رکھے، اور جس نے غصہ دلایا ہے اس کے ساتھ احسان بھی کر لے۔ اب ظاہر شکل و صورت تو بنائی ہے، لیکن یہ علامات اگر کسی بندے میں نہیں ہے، یہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ کامل متقی نہیں کہلاتا۔ ایسا بندہ، ایسے بندے کی صحبت اور اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں اس آیت میں مومنین متقین کی وہ علامتیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، اور آنے والی جو آیت ہے اس میں ان علامات کا ذکر ہے
جن کا تعلقہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔